السلام علیکم اے بی این نیوز کے ساتھ میں ہوں فیاض محسن۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہمارے نمائندے اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ بات چیت کا دوسرا دور منگل کو اسلام آباد میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے پاکستان جاؤں لیکن ابھی اس معاملے میں جلدی نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم ایران کو ایک منصفانہ اور قابل قبول پیشکش دے رہے ہیں اور امید ہے کہ تہران اسے قبول کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو ہم تمام بجلی گھروں اور پلوں کو تباہ کر دیں گے۔ اگر ایران نے معاہدہ قبول نہ کیا تو انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ایران کی لڑائی ختم کی جائے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ڈیل نہ ہوئی تو وہ کام کروں گا جو 47 سال میں کسی صدر نے نہیں کیا۔ اب کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے اپنا ہرمز بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ ناکہ بندی کے باعث ہرمز پہلے ہی متاثر ہے اور بندرگاہ بند ہونے سے ایران کو مالی نقصان ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزی کی ہے اور اس کے باوجود امریکہ تہران کے ساتھ معاہدے کے قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کسی نہ کسی شکل میں معاہدہ طے پا جائے گا، چاہے وہ دوستانہ ہو یا سخت شرائط پر مبنی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران میں اہم تنصیبات پر سخت کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کے مابین 45 منٹ تک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے صدر پزیشکیان اور ایرانی قیادت کا مذاکرات کے گزشتہ دور کے لیے وفد بھیجنے پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو سعودی عرب، قطر اور ترکیہ سمیت عالمی رہنماؤں کے ساتھ اپنی حالیہ ملاقاتوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے اس ہفتے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ تہران کے دوران ایرانی قیادت کے ساتھ ہونے والی تعمیری بات چیت پر بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہئی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ صدر پزیشکیان نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل قیام کی کوششوں میں مضبوط عزم پر شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتی رابطوں کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ موجودہ مسائل کے حل کے لیے مسلسل بات چیت اور رابطہ ناگزیر ہے۔ دونوں وزراء خارجہ کا خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور ایران کے درمیان سفارتی رابطوں کو جاری رکھنے پر اتفاق۔ مارکے عام، ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور۔ دو امریکی طیارے مذاکرات کاروں کی ٹیم کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئے۔ وائٹ ہاؤس عہدیداروں کے مطابق ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے اسلام آباد روانہ ہونے والے وفد کی قیادت امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے ہیں۔ نیو یارک پوسٹ کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور منگل کو اسلام آباد میں ہوگا، جس میں اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کی شرکت متوقع ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر کوئی معاہدہ طے پاتا ہے تو وہ اسلام آباد کا دورہ کر سکتی ہیں۔ سی این این کے مطابق اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزیشکیان اسلام آباد کا دورہ کریں گے۔ معاہدہ طے پانے کی صورت میں دونوں ممالک کے صدور ممکنہ طور پر اسلام آباد میں اس پر دستخط کریں گے۔ سی این این نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی مذاکراتی ٹیم منگل کو مذاکرات کے لیے پاکستان پہنچے گی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ مذاکرات کے دوسرے دور اور وفود کی آمد کے پیش نظر اسلام آباد میں سخت سیکیورٹی اقدامات۔ ریڈ زون میں ہر قسم کی ٹریفک کا داخلہ بند، ہیوی اور پبلک ٹرانسپورٹ کو تاحکم ثانی معطل کر دیا گیا۔ انتظامات کے تحت 5 سٹار ہوٹل کو عارضی طور پر سرکاری تحویل میں لینے اور وہاں موجود افراد کو متبادل رہائش دینے کی ہدایت جاری۔ جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس بھی بند کر دی گئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں ٹرانسپورٹ کے داخلے پر پابندی عائد۔ فیض آباد کے علاقے میں ہوٹلز، ہاسٹلز، ریسٹورنٹس اور بین الصوبائی اڈے بھی بند کر دیے گئے۔ ٹریفک پولیس نے شہریوں کے لیے متبادل روٹس جاری کیے ہیں۔ مختلف علاقوں کی ٹریفک کو مارگلا روڈ، نائٹ ایونیو اور سری نگر ہائی وے کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر ہیکنگ ٹریلز بھی بند کر دی گئی ہیں۔ ٹریل 2، 3 اور 4 اور 5 سندھ پر گاؤں کے عقب والی ٹریل بھی شامل ہے۔ اسلام آباد میں غیر ملکی وفود کی آمد۔ راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ پولیس کی اضافی نفری اہم شاہراہوں پر تعینات۔ راولپنڈی میں پبلک ٹرانسپورٹ تاحکم ثانی معطل کر دی گئی۔ گڈز ٹرانسپورٹ اور بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ بھی معطل۔ فیض آباد، پیر ودائی اور 26 نمبر کے اڈے بھی بند کر دیے گئے۔ اولڈ ایئرپورٹ روڈ پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ صدر سے فیض آباد تک مری روڈ اور ایکسپریس وے پر اضافی ناکے قائم کر دیے گئے۔ فیض آباد میں تجارتی مراکز بھی بند کر دیے گئے۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اپنا دفاع کر رہے ہیں، عزت کے ساتھ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہماری طرف سے تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ہم جنگ چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کے پاس ایران کو ایٹمی حق سے محروم کرنے کا کوئی جواز نہیں، اپنے دفاع کا قانونی اور جائز حق استعمال کر رہے ہیں، کسی ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، جنگیں یا تنازعات ہم نے شروع نہیں کیے، دشمن اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا، ہماری بچیوں نے آسٹریلیا میں دشمنوں کے منہ پر زوردار تماچا مارا، وہ 2 بچیاں دشمن کے فریب میں آ گئیں، وہ بھی جلد واپس آئیں گی، ہمارے دروازے ان بچیوں کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے رہیں گے۔ ایران بیک وقت سفارتکاری اور ممکنہ فوجی تصادم دونوں کے لیے تیار ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے خبردار کر دیا، امریکہ پر مذاکرات کے دوران دھوکہ دہی کا الزام عائد کرتے ہوئے ایران اپنے مخالفین پر اعتماد نہیں کرتا، تاہم اس کے باوجود سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ کالیباف نے اعتراف کیا کہ عسکری وسائل کے لحاظ سے امریکہ کو برتری حاصل ہے، لیکن ایران نے اپنی کارکردگی اور نتائج کی بنیاد پر خود کو کامیاب ثابت کیا۔ ایران نے میدان جنگ اور سفارتی محاذ پر دونوں پر کامیابیاں حاصل کی ہیں، تاہم خطے میں کشیدگی کسی بھی وقت دوبارہ بڑھ سکتی ہے۔ ایرانی اسپیکر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ تہران مستقل امن کے لیے کوشش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی مضبوط ضمانتیں بھی چاہتا ہے جو مستقبل میں جنگ کے تسلسل کو روک سکے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کا محاصرہ نہ صرف پاکستان کی ثالثی سے طے شدہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ غیر ضروری اور مجرمانہ اقدام بھی ہے۔ ترجمان کے مطابق اس طرح کے اقدامات ایرانی عوام کو اجتماعی سزا دینے کے مترادف ہے، جو بین الاقوامی قانون کے تحت جنگی جرم اور انسانیت کے خلاف جرم شمار ہوتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے طے پانے والے فریم ورک کی خلاف ورزی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ابنۂ ہرمز کی فضائی نگرانی سخت کر دی گئی تاکہ ایران کی سمندری تجارت پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے خبردار کیا ہے کہ امریکی بحریہ کا ایک ہیلی کاپٹر USS بحری بیڑے سے روانہ ہوا ہے جو سمندری گشت کے مشن انجام دے گا۔ یہ کارروائیاں ایران کی بندرگاہوں میں داخلے اور اخراج کو روکنے کے لیے جاری بحری ناکہ بندی کا حصہ ہے، جس کا مقصد خطے میں سمندری نقل و حرکت کو محدود کرنا بتایا جا رہا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق یہ اقدامات عرب سمندر میں جاری بحری آپریشنز کا حصہ ہے، جن میں متعدد جنگی جہاز شامل ہے، اور ان کا مقصد ایران کی سمندری تجارت پر دباؤ ڈالنا ہے۔ امریکی سینٹ کام کا ایرانی جہاز کو تحویل میں لینے کا دعویٰ، کہا کہ شمالی بحیرہ عرب نے بندر عباس کی طرف جاتے ایرانی بحری جہاز توساکا کو روکا ہے۔ امریکی جنگی جہاز نے ایرانی جہاز کے انجن روم کو نشانہ بنایا۔ امریکی صدر کی تصدیق، لکھا کہ امریکی فوج نے ناکہ بندی توڑنے والے ایرانی بحری جہاز کو قبضے میں لے لیا، جہاز کو روکنے کی وارننگ بھی دی، لیکن ایرانی عملے نے سننے سے انکار کر دیا۔ چیک کر رہے ہیں کہ ایرانی جہاز میں کیا لدا ہوا ہے۔ ایران کی جوابی کارروائی کی دھمکی، امریکی اقدام بحری قزاقی قرار۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ امریکی اقدام کا جلد بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ ابنۂ ہرمز سے گزرنے والے پاکستانی جہاز خام تیل لے کر کراچی پورٹ پہنچ گیا۔ KPT ذرائع کے مطابق شالیمار جہاز خام تیل کے ساتھ کراچی پورٹ پہنچ گیا ہے۔ شالیمار جہاز UAE سے خام تیل پاکستان لایا ہے۔ ایک روز قبل امریکی جریدے بلومبرگ نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی ناکہ بندی کے بعد خام مال کے ساتھ ابنۂ ہرمز سے نکلنے والا یہ پہلا جہاز ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، جس میں خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گفتگو میں غزہ پٹی کی موجودہ صورتحال میں زیر بحث آئی اسحاق ڈار نے مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان کی جانب سے خطے میں امن، استحکام اور تعمیری سفارتکاری روابط کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ رہنماؤں نے ایران اور امریکہ کے درمیان آئندہ مذاکراتی دور کی کامیابی کی امید کا اظہار کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے خطے میں پائیدار امن کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان کی عزت وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کا حاصل ہے۔ پاکستان نے 47 سال بعد امریکہ ایران کو ایک میز پر بٹھایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کے بھارت اور اسرائیل کے علاوہ سب سے اچھے تعلقات ہیں۔ ایران امریکہ حتمی معاہدے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ بھارت کی جانب سے اسلام آباد مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کا خدشہ تھا۔ بھارت کو شکست دینے کے بعد پاکستان مزید ترقی کر گیا۔ اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر صاحب، ان کا بھی رول ایک ہے۔
ان کو ایک میز پہ لا کے بٹھایا. کس نے؟ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. پاکستان کا ہر ملک سے ایک اچھا تعلق ہے سوائے ہندوستان کے. شاید ہی اب دنیا کا کوئی ایسا ملک ہے، اور اسرائیل کے وہ تو کاٹا ہی مار دینا، وہ ہماری کتاب میں نہیں ہے. ہندوستان افغانستان کے تھرو جو دہشت گرد انٹر ہوئے تھے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے، ہمیں خدشہ تھا کہ ایران کے یا امریکہ کے جہاز کے اوپر کسی کے اوپر کوئی شرارت اگر ہو گئی تو یہ سارا کچھ چکنا چور ہو جائے گا. ایک سیاسی جماعت کہتی تھی کہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. وفاقی وزیر احسن اقبال کا نارووال میں تقریب سے خطاب. کہا اللہ نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کا پرچم پوری دنیا میں بلند کر دیا. پوری دنیا کے لیڈر پاکستان کی بہترین سفارتکاری کے قصیدے پڑھ رہے ہیں. پاکستان نے مار کے حق میں بھارت کے دانت توڑ کر رکھ دیے. ٹرمپ کی سفارتی محاذ پر زبان ایک بدماش جیسی ہے. اس کے الفاظ اور لہجہ مذاکرات والا نہیں. ٹرمپ مذاکرات کی زبان سیکھیں. مولانا فضل الرحمان کا سید سلمان گیلانی سیمینار سے خطاب. کہا کہ پاکستان آج دنیا کی عالمی جنگ سے بچا رہا ہے. یہ پاکستان کا احساس ہے. پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے خلاف احتجاج حکومت کی درخواست پر مؤخر ہوا، منسوخ نہیں ہوا. آج بھی ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے خلاف احتجاج کی کال دے سکتے ہیں. حکومت سے اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے وطن کے چہرے کو نوچیں. مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ سید سلمان گیلانی کی یادیں ہمارے دلوں میں ہیں اور زندگی بھر تازہ رہیں گی. سلمان گیلانی اپنے والد سید امین گیلانی کی سوچ، نثر، لہجہ اور فکر کے امین تھے. پاکستان کو عالمی سطح پر مذاکرات کا کریڈٹ حاصل ہو رہا ہے جو بانی پی ٹی آئی کی پالیسیز کا تسلسل ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے مردان جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی قیادت کے علاج تک احتجاج جاری رہے گا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ 25 اپریل کو کشمیر اور 1 مئی کو لاہور جائیں گے. سہیل افریدی نے مردان کے لیے 50 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان بھی کیا. گورنر ہاؤس کے دروازے کاروباری برادری کے لیے کھلے ہیں. معاشی استحکام پہلی ترجیح. گورنر پنجاب کا آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ایدان صادق لون کی منعقدہ پروقار تقریب سے خطاب. سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ ملک میں امن و امان کی بہتر صورتحال کی بدولت کاروباری سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے اب دنیا پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے بھرپور دلچسپی لے رہی ہے. تقریب سے چاروں صوبوں سے تعلق رکھنے والے ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کے سربراہ، معروف صحافیوں اور کاروباری شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. گورنر پنجاب نے ملکی قیادت اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو سراہا. انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل اور پاکستانی عوام ایک پیج پر ہے جس کا فائدہ ملک کو معاشی استحکام کی صورت میں مل رہا ہے. چاندی تبدیلی کیس میں اہم پیش رفت. کسٹمز کے مزید آفیسرز معطل. پاکستان کسٹمز کی چاندی تبادلے سلور سویپ کے مقدمے میں مزید انکوائری اور تحقیقات. ترجمان ایف بی آر کے مطابق کچھ دیگر آفیسرز اور اہلکاروں کی براہ راست ملوث ہونے، غفلت اور نااہلی کے شواہد پائے گئے ہیں. ایک کلکٹر کسٹمز گریڈ 20، ایک ڈپٹی کلکٹر کسٹمز گریڈ 18 کو معطل کر دیا گیا. ایک اسسٹنٹ کلکٹر کسٹمز گریڈ 17 اور 3 گریڈ 16 کے آفیسرز بھی معطل. تحقیقات جاری ہیں. جرم میں ملوث آفیسر فوجداری مقدمہ درج کیا جائے گا. ملوث دیگر ملزمان کی بھی نشاندہی کر لی گئی ہے. دیگر ملزمان کو بھی قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. کلیکٹوریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ کوئٹہ میں 3 نئے آفیسر تعینات کیے گئے. نئے کلیکٹرز اور ایڈیشنل کلیکٹرز نے کوئٹہ میں عہدوں کا چارج سنبھال لیا ہے. ملزمان نے 668 کلو گرام ضبط شدہ چاندی کو سیسے کی اینٹوں سے تبدیل کر دیا تھا. چاندی پاکستان مونومنٹ لاہور میں جمع کروانے کے لیے ایک ٹیم تعینات کی گئی تھی.